نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس میں اعظم ان دو آیتوں میں ہے الہکم الہ واحد، تمہارا خدا وہی ایک اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ ویسے بھی حکم ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دشوار امر پیش آتا تو آپ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اہمہ الامر رفع رأسہ الى السماء واذا اجتہد فی الدعاء قال یا حی یا قیوم، ترمذی ابواب الدعوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم امر پیش آتا تو آپ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے، اور جب آپ دعا میں کامل مساعی یعنی کوشش فرماتے تو یا حی یا قیوم پڑھا کرتے تھے، یعنی جب بہت جوش سے دعا مانگتے تو خوب پھر اللہ کے ناموں سے پکارتے، یعنی یہ کہہ کے اللہ سے مانگو، یعنی اس سے اچھی طرح تعلق قائم کرو، اپنے لیے اسے لازم اور ضروری گردان لو اور اسے ہمیشہ قائم رکھو۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک آدھ دفعہ اس سے مانگا اور پھر بھول گئے، کیا کرو اس کی عادت رکھو۔ کوئی موقع یاد ہے آپ کو جنگ بدر میں انہی ناموں سے آپ دعا مانگ رہے تھے؟ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسم اللہ العظم فی ثلاث سور من القرآن البقرہ وآل عمران وطہ المستدرک کتاب الدعاء۔ اسم اعظم قرآن حکیم کی 3 صورتوں میں ہے، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے ان 3 صورتوں میں اسم اعظم تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ تو کیسے دعا مانگنی چاہیے؟ کیا کہہ کے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور وہ جو دعا نا اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ دراصل کیا کہ اللہ میرا نفس خرابی کرتا ہے، مجھے اس کے شر سے بچا، مجھے میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں تو مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے کم باتیں کرتے ہیں، لوگوں سے زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اس میں بھی چیک کرنا ہے، کیسے چیک کریں گے کہ لوگوں سے زیادہ باتیں کرتے ہیں یا اللہ سے زیادہ کرتے ہیں؟ نماز لمبی پڑھتے ہیں یا فون کی کنورسیشن لمبی ہوتی ہے؟ دن میں کتنی دفعہ ٹیلی فون کرتے ہیں اور دن میں کتنے نفل پڑھتے ہیں اور کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں؟ ٹیلی فون پہ تو پیسے بھی لگتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اب فری منٹس کی بہت آفر ہے تو ہم اس جھانسے میں آ کر اور زیادہ اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں جب بے مقصد کالز ہوتی ہیں، خاص طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں۔ کیا اللہ کافی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنے کے لیے؟ ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے کبھی کبھار تو صحیح، لیکن ہر وقت عادت بنا لی جائے یہ بھی ایک ایڈکشن ہوتی ہے۔ ہر وقت ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی بات کرنا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، پھر آپ دیکھیں ہم ایک ہی بات ہوتی 10 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس طرح کرنے کی؟ لیکن کبھی ہم نے اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ سب کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہماری اللہ سے گفتگو زیادہ نہیں ہوتی، یعنی ذکر کی شکل میں یا ویسے اپنے غم دکھ بانٹنے کی شکل میں، اور بندوں سے کم نہیں ہوتی، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جب خیال ہے اچھا میں فلاں کو فون کروں، فوراً کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ طرفۃ عین کلک ہے، صرف آنکھ کا جھپکنا، اور اب ایک کلک سے فیورٹ نمبر ڈائل کر دیں گے آپ، جو ہی فون پہ ہاتھ جائے فوراً کیا پڑھنے لگ جائیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ
ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کوئی بندہ آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ خود سنجیدہ نہ ہو اور خود کوشش نہ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔